لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوچ کے نیچے باقاعدہ مطلب جو ہے کہ 8 عدد ڈیسک ہے اور اسپیشلی 8 عدد سلنڈرز ہیں جو کہ فورس سپلائی کرتے ہیں. بریکنگ بے بنیاد خبریں تھیں اور بلا تحقیق مطلب جو ہے کہ وہ جاری کردہ یہ خبریں تھیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. ایک چھوٹا سا ورٹیکل پائپ تھا کہ جس سے متعلق ہمارے مطلب جو ہے کہ ریلوے منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بذریعہ پریس کانفرنس ڈیٹیل گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن جس طرح کی بھی بے بنیاد خبریں چلی وہ سب کی سب بلا یہ رہا تھا کہ جو میسج پاس ہونا تھا ڈرائیور کو وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو رہا تھا, تو لہٰذا اس 7 mm کے پائپ کو نکال کر کے اس کی جگہ ہم نے 20 mm کا پائپ باقاعدہ نصب کیا. اب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے وہ جو میسج تھا وہ بر وقت آپ کے ڈرائیور کو پاس. چینل کا نام لکھیں ٹرین ایڈونچرز, سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم موجود ہیں کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پہ اور یہاں پہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے نیو چائنیز کوچز جو اب گرین 9 کے نام سے پہچانی جائیں گی. تو اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل حوالے سے بات کرتے ہیں. جدون بھائی صاحب ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کے, تو ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ جو منفی پروپیگنڈا چلا پاکستان ریلویز کی نیو کوچز کے حوالے سے اس میں کتنی جو ہے وہ سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. تو آج ان سے معلومات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ تبھی ٹھیک ہے الحمدللہ. سر, بڑی ہمیں کوشش کی کہ کسی سے بندے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ بڑی منفی باتیں چل رہی تھی پاکستان ریلویز کی کوشش کے حوالے سے. چونکہ نئی کوچز آئی ہیں, ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے پاکستان ریلویز کا, لیکن جو باتیں چل رہی تھی اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جی, بالکل بھی رتی برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ نان پروفیشنل لوگوں کی جانب سے میدان میں لائی. وہ اس چیز کو جانتے نہیں تھے اور اس پر گفتگو کرنی انہوں نے شروع کی. ہم بتا چکے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. ایک ورٹیکل پائپ ہوتا ہے, ایک ورٹیکل پائپ جو کہ منسلک ہوتا ہے آپ کی مین ٹرین لائن سے, ٹھیک ہے جی. وہ مین پائپ جو ہے اس کا قطر ڈایا میٹر جو ہوتا ہے وہ 25 mm ہوتا ہے. یہ پائپ اس کے اندر منسلک ہوتا ہے اور اوپر سے جا کر کے باڈی کے اندر سے یہ ہر کوچ کے اندر ایک AK6 والو کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. یہ جو والو ہے یہ پیسنجر کو ایک سہولت کی شکل میں ہر کوچ کے اندر فراہم کیا گیا ہے, تاکہ اگر کوئی پیسنجر بائی چانس ایمرجنسی کی غرض سے ٹرین کو رکوانا چاہتا ہے تو وہ جا کر کے اس AK6 والو کو آپریٹ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مین ٹرین پائپ کے اندر جو موجود پریشر ہے اس میں سے ایک مخصوص مقدار میں پریشر وہ آپ اگر دیکھیں ریلوے کی اصطلاح کے مطابق تو وہ 0.1 سے 0.5 بار تک ڈراپ ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو پاؤنڈ میں لے آئیں, PSI میں لے آئیں, تو یہ 2 سے 7 PSI تک کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اخراج ہے یہ آپ کے مین ٹرین پائپ میں سے ہونا چاہیے. اب کیونکہ وہ جو ورٹیکل پائپ تھا وہ ٹوٹل 8 mm کا پائپ 7 mm کا پائپ تھا, تو وہ مطلوبہ میں اخراج جو ہے وہ ہمیں بر وقت دے نہیں رہا تھا. وہ یہ رہا تھا کہ جو میسج پاس ہونا تھا ڈرائیور کو وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو رہا تھا, تو لہٰذا اس 7 mm کے پائپ کو نکال کر کے اس کی جگہ ہم نے 20 mm کا پائپ باقاعدہ نصب کیا. اب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے وہ جو میسج تھا وہ بر وقت آپ کے ڈرائیور کو پاس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ٹرین 27 تاریخ کو چلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بھرپور انداز میں چلے گی. جی بالکل. دیکھیں, ہم نے سفر بھی کیا اس کوچز میں, کراچی سے حیدرآباد ہم نے ٹریول کیا اور ہم نے دیکھا کہ کافی ٹیسٹ کیے گئے جس میں ایمرجنسی بریکس بھی لگائی گئی. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایمرجنسی بریک نہیں لگ رہی یا بہت دیر سے ٹرین رک رہی ہے یا کچھ اور خطرہ کی بات ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج انہوں نے کلیئر کر دیا. اور اس وقت ہمارے ڈرائیور تھے امیر بخش, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی تھی حیدرآباد ریلوے جنکشن میں. انہوں نے بھی ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلس بتائی کہ کس طرح سے بریکنگ پاور اس کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. ایک ایکسل میں آپ کے 2 ڈسک بریکس لگی ہوئی ہیں اس کوچ کے اندر, تو آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تقریباً 400 سے 500 میٹر کی دوری میں رک رہی ہے ایمرجنسی بریک میں اگر لگا رہے تھے تو اس کو. تو بہت اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ 27 تاریخ سے اوپننگ ہو رہی ہے اس کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوچ کے نیچے باقاعدہ مطلب جو ہے کہ 8 عدد ڈیسک ہے اور اسپیشلی 8 عدد سلنڈرز ہیں جو کہ فورس سپلائی کرتے ہیں, بریکنگ پاور بناتے ہیں. تو یہ اس کی بریکنگ پاور جو ہے وہ بنسبت دوسری ٹرینوں کے بہت زیادہ بہتر ہے, بہت زیادہ شاندار ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس ٹرین کو خطرناک قرار نہیں دیا جا سکتا, بلکہ سفر کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی محفوظ اور پر آسائش آرام دہ ٹرین. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا اس میں بزنس کوچز جو ہیں پرانی ریپیئر کر کے لگائی ہیں, پاور بینک بھی پرانی ریپیئر کر کے لگائی گئی ہیں, تو اس سوال سے کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ ٹرین پوری فٹ ہے آپ کے حساب سے؟ نہ دیکھیں, وہ بھی چائنیز کوچز ہی ہیں اور پورے کا پورا سسٹم تقریباً جو ہے وہ ویسا ہی ہے. لیکن جب ہم نے چائنا سے یہ کوچز امپورٹ کی تھی تو اس میں ہماری ڈیمانڈ بزنس کلاس کی نہیں تھی, اس میں ہم نے AC اسٹینڈرڈ
اس میں ہم نے بریکس، اس میں ہم نے لگیج اور اکنامی کلاسز امپورٹ کی تھی. اب کیونکہ گرین لائن جو ہے وہ مسٹ ہے کہ اس کے اندر آپ کی بزنس کلاسز لگیں گی، تو مقامی سطح پر جو ہمارے پاس بزنس کلاسز موجود تھیں ہم نے ان کو باقاعدہ اپ گریڈ کیا اور بالکل بہتر انداز میں کر کے اس ٹرین کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو یہ باقاعدہ روانہ ہو جائے گی. تو بات یہ ہوگی اس ٹرین کی ٹیکنیکل کے حوالے سے. اب بات تو لہٰذا اس سے متعلقہ جس طرح کی بھی بے بنیاد خبریں چلیں وہ سب کی سب بلا تحقیق چلیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ خبریں چلائیں، جنہوں نے ایک مایوسی کی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی، ان سے گزارش یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ٹیکنیکل حوالے سے کوئی خبر آئے تو آپ کم از کم متعلقہ شعبے کے کسی منجے ہوئے کردار سے یا شخص سے، ہمارے پاس چیف میکینیکل انجینئر ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اے جی ایم میکینیکل موجود ہیں، تمام ڈویژنز کے اندر ہمارے پاس مایا ناز ڈویژنل میکینیکل انجینئرز موجود ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف موجود ہے. کم از کم آپ ان سے ضرور مشاورت کر لیا کریں تاکہ خبر چلانے کے بعد آپ کو کسی طرح کی سبکی کا سامنا نہ کرنا ہو. لیکن یہ ہے کہ مواقع نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی یہ ایک مطلب جو ہے کہ یوں سمجھیے کہ سینہ چھنی کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے یا پھر اس ملک کے اداروں کے پیچھے رہ جانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے اندر جو ایک سب سے بڑا شعبہ ہے انجینئرنگ کا شعبہ، کبھی اسے ترقی دینے کی کوشش نہیں کی. اور اگر ہم دوسری دنیا، ترقی یافتہ دنیا کی جانب دیکھیں تو ہم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں انجینئرنگ کے شعبے کو ترقی دے کر کے اور پھر خود ترقی کی، اور آج وہ ترقی کی اس معراج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم تیسری دنیا کے لوگ ہر وقت ان کے سامنے سربستہ کھڑے رہ کر کے محتاج نظر آتے ہیں. تو ٹیلنٹ ہمارے پاس بات ہے، یہی ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، انجینئرز ہیں جو بیرون ملک جا کر کے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں بھی لے کر کے آتے ہیں، میڈلز بھی لے کر کے آتے ہیں، انعامات بھی لے کر کے آتے ہیں، اور انہوں نے وہاں کی صنعت کو رن کر رکھا ہے. تو اگر یہاں ہمارے اس ملک کے اندر انجینئرنگ کے شعبے کو ترقی دی جائے، اسے سہولتیں دی جائیں، اسے وہ محل وقوع فراہم کیا جائے، اسے وہ سب کچھ دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک ملک ترقی کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ ہم اس اول درجہ کی دنیا سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. مزید تو چلتے ہیں ڈیٹیلز آگے انشاءاللہ 27 تاریخ تک بھی آپ کو اپڈیٹ پہنچائیں گے. اپنا بالکل خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.